ہمارے بابا جی فرما گئے ہیں کہ ہے کسی کے پاس ایسا بابا جو 1000 سال سے بھاٹی چوک میں بیٹھ کر اسلام پر پہرا دے رہا ہو تو وہ ہمیں دکھائے گا۔ ہمارے بزرگوں سے ایک سوال ہوا تھا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ ٹھیک ہے؟ تو ہمارے بزرگوں نے ایک جواب دیا تھا، فرمایا جن کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دیا، ان کے ہاتھ میں جنہوں نے ہاتھ دیا، ان کے ہاتھ میں جنہوں نے ہاتھ دیا، فرمایا نہ وہ کردار کے ماٹھے ہیں نہ وہ گفتار کے ماٹھے ہیں۔ تاریخ یہی ہے کہ ہے کسی کا بابا جو 1000 سال سے بیٹھا ہو اور ہر چیز پر پہرا دے رہا ہو۔ ادھر جناب اکبر کی حکومت بھی آئی، جہانگیر کی حکومت بھی آئی، مغل بھی گزرے اور جناب سکھ بھی گزرے، لیکن بند ہائے کوثار اساں کسیف در زمین ہند تخ میں سجدہ رہے۔ یہ داتا علی حجویری کا فیضان ہے کہ جب مسلمانوں کے اوپر برِ صغیر میں مشکل سے مشکل وقت آیا تو یہ جو سب کانٹیننٹ ہے جسے کہتے ہیں برِ صغیر، یہ برِ صغیر اس کے اندر امام ربانی نے لکھا ہے کہ جو شہر لاہور ہے نا، یہ قطب البلاد ہے، تمام شہروں کا قطب ہے۔ اس تمام شہروں کے قطب ہونے کی وجہ اس کو یہ ہے کہ اس میں داتا علی حجویری موجود ہے۔ اس کو قطب البلاد اس لیے کہا گیا ہے۔ اور داتا علی حجویری نے جو تخم سجدہ ریخت در زمین ہند تخم سجدہ ریخت جو بویا ہے، وہ پھر یہاں سے کوئی مٹا نہیں سکا، وہ اپنا ہو یا بیگانہ ہو، وہ جناب ظالم ہو یا جابر ہو، وہ یہاں سے پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بیج ختم نہیں کر سکا۔ یہ داتا علی حجویری نے یہاں بیج بویا ہے اور یہ قیامت تک ایسے ہی رہے گا۔ سپین میں مشکل وقت آیا تو وہاں کے علماء اور جناب وہ سارے وہاں سے ہجرت کر گئے اور مشکل وقت کا سامنا نہ کر سکے، لیکن برِ صغیر میں جب بھی مشکل وقت آیا اور رائے جوگی کا دور ہو تو داتا علی حجویری بیٹھا ہوتا ہے۔ اور جناب پھر سارے زمانے گزرتے جائیں، پھر جناب وقت کے فرعون بیٹھے ہوں تو پھر خادم حسین رضوی یہی لاہور میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور اسلام ہر زمانہ پھل دیتا ہے، اسلام ہر زمانہ پھل دیتا ہے، لیکن جو بیج داتا علی حجویری نے برِ صغیر کی زمین پر بویا ہے اس کے پھل سے پھر جناب شاہ احمد نورانی جیسے رجال بھی پیدا ہوئے، پھر اس کے پھل سے اور اس درخت سے جناب غازی علم الدین جیسے رجال آئے، پھر اس کے پھل سے جناب ممتاز قادری جیسے رجال آئے، اور پھر اس کے پھل سے وہ 40 خوبصورت پھل ہیں اس درخت کے جنہوں نے جناب ناموس رسالت پر اپنی جانیں قربان کی۔ یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور نہ ہماری یہ روایات ہیں کہ ہم آ تو جاتے ہیں اگرچہ وہ غزنی کی زمین ہو چھوڑ کر جہاں بیٹھ جائیں پھر وہاں سے جاتے نہیں ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ کسی کو کوئی غلط فہمی ہے کہ یہ میدان چھوڑ کر چلے جائیں گے، یہ جناب دائیں بائیں ہو جائیں گے، ہم تو اپنا آبائی وطن جب چھوڑ کر آتے ہیں تو پھر سب کو یہاں سے نکال کر دم لیتے ہیں۔ یہ ہمارے بڑوں کی روایت ہے۔ داتا علی حجویری غزنی سے چل کر آئے تو پھر یہاں کسی کا سکہ چلا اس کے بعد نہیں چل سکتا، قیامت تک نہیں چل سکتا، اس لیے کہ خاک پنجاب از دمِ و زندہ گشت۔ اب جب بھی سورج طلوع ہوگا یہاں پر اور دین اسلام کی جب بھی بات ہوگی تو وہ داتا علی حجویری کے دم قدم سے بات ہوگی۔ اور داتا علی حجویری نے آ کر کیا کیا؟ لوٹے مسلح لے کر آئے، لوٹے مسلح لے کر آئے، اشرافیہ کو دین پڑھایا، ہاں جی، وزیروں مشیروں کے جا کے بنگلوں میں دین کی تبلیغ کی۔ نہیں، داتا علی حجویری تو یہ دریا کے کنارے آ کر بیٹھ گئے اور فقیر ہوتا ہی وہ ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں فقیر دی اسلام کو فقیرہ دی لوڑ ہوندی، لوٹے مسلح دی لوڑ نہیں۔ 30 لاکھ لوٹے مسلح والے کٹھے ہو جان، 40 لاکھ تبلیغ دے ناتے اجتماع دے ناتے کٹھے ہو جان، اسلام دا کم نہیں ہو سکتا جڑے داتا علی حجویری دی ایک نگاہ کم کر سکتا۔ اسلام جڑے منگدا، ایک گل پکی، اسلام جڑے منگدا اور کچے گڑے بھی نہیں، پکے گڑے۔
ایک عمر منگیا ایک عمر ہاں تو پھر ایک عمر نے وہ حساب کیتا کہ کفار بھی کہنے تے مجبور ہو گئے جو عمر 10 سال اور کٹ جاندے تے دنیا تے کفر باقی نہیں سی اسلام جڑیاں دا تصور دے دا بے شک ہاں اور اسلام جڑا نا وہ اے جناب اجتماع اور بڑے بڑے تعداد ہو وہ کہنے نا جن کے ہاتھوں میں حق کے علم ہوتے ہیں ہمیشہ تعداد میں وہ کم ہوتے ہیں جے توڑیاں تعداد کہتے تعداد میں کو کل ایک بھی رہ جاوے ایک بھی نہ رہے حضور دے دین دی گل اس طرح ہوئی جس طرح امام علی مقام نے کربلا میں چاہتے ایک بھی نہ رہے سارے مخالف ہیں انشاءاللہ حضور داتا صاحب دے فیضان نال اے دین تخت تے آ کے رہے گا اے نہیں رکنا اے نہیں رکنا کسی کو نہیں ڈگیچنا انشاءاللہ اے ساڑیاں نسلیں ویکھن جو